بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک دا اے آخری عشرے دا تیسرا جمعہ المبارک اور آخری عشرے دے بارے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک وآخرہ عتق من النار، اس تو پیچھے اور کیڑی گنجائش رہ جاتی ہے کہ بندیاں نو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں نال اور بخششاں نال نواز کے تے پھر انہاں نو آزادی دا پروانہ دے دے کہ جاؤ تسی اگ دے کولوں آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک دے جڑے دن رہ گئے نے سانوں انہاں دی قدر کرن دی اور جڑیاں راتاں رہ گئیاں نے قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برکتہ والا مہینہ ہے، برکتوں سے ہے بھرا ہر روز و شب ہر صبح و شام، برکتوں سے ہے بھرا ہر صبح و شب ہر صبح و شام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام، اس مہینے میں نزول رحمت حق بے شمار، اس مہینے میں نزول رحمت حق بے شمار، اس مہینے میں کلام اللہ اترا لا کلام، اس مہینے میں کلام اللہ اترا لا کلام، بخششوں سے ہے بھرا ہر روز و شب ہر صبح و شام۔ بلا تاخیر تشریف لے آتے ہیں حضرت قبلہ بابا جی سرکار اور اپنے ملفوظات گرامی کو مستفیض فرما دینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار۔
کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نظام کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فی مقام ثانی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السراء كما كان حقه بعد از خدا بزرگوی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی۔ منشا یہی ہے میرے سلسلہ کیلو کال کی، منشا یہی ہے میرے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا میرے شاہ تیرے حسن و جمال۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ میرے واجب الاحترام سادہ کرام ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے ایک خادم، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کا ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے خوش نصیبی ہے کہ رمضان کریم کا یہ تیسرا جمعہ مجھے آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ خطیب جامعہ حیدریہ حضرت علامہ محمد صدیق کوثر نقشبندی مجددی ایک فرمان رسول کوٹ کر رہے تھے کہ نبی مکرم نور مجسم والی بے قسام، رہنمائے بے قسام کا یہ ارشاد کہ یہ آخری اشرا دوزخ سے نجات کا اشرا، یہ مقدس رمضان کا مہینہ جو تقوی کا درس دیتا ہے، بھلائی کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، رحم اور محبت کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، معاف کرنے کا درس دیتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے، اور ایک موقع، ایک دو دن نہیں 30 دن فراہم کرتا ہے کہ ہم وہ غلط راستہ چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آئیں۔ ہمارے اس
کیے گئے. گھبراؤ نہیں کہ تم پہ فرض کیے نہیں, پہلی امتوں بھی فرض کیے تھے, مگر آپ کے اور ان کے درمیان بڑا ایک فرق ہے. وہ فرض یہ ہے تم پہ اس لیے فرض کی گئے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. تقوی کی طرف لوٹو, پرہیزگاری کی طرف لوٹو. وہ باتیں جس کو میرے اللہ اور اس کے رسول سے پسند نہیں تھی اسے چھوڑ دو. اور پھر قرآن کریم میں, کتاب حکمت میں, کتاب رحمہ میں, کلام الہی میں کتنی پیاری بات ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو, جسے منع کرے چھوڑ دو. اب جس سے منع کرے کیا دے, بات بڑی وضاحت والی ہے, موضوع ہو رہا ہے. رب کریم کا ارشاد ہے کہ شرارت کروں گا, توجہ چاہوں گا آپ کی بڑی قیمتی بات. رب کا ارشاد کہ میری زمین پہ آکڑ کے نہ چلو, سر جھکا کے چلو, انتخاب سے چلو, بندوں کی طرح چلو, حیوان اور ڈنگروں کی طرح نہ چلو, دلدلاتے نہ پھرو. جس زمین کے پیٹ میں آپ نے جانا ہے, کلّا شاید جو علاج نہیں, آپ نے لوٹ کے جانا ہے, اس میں پہنچنا ہے. اس لیے سے بڑھتی کی یہ زمین کی قدر کرو, اس دھرتی کی قدر کرو, انتخاب سے چلو, ادب سے چلو, سر جھکا کے چلو, اکڑ کے نہ چلو. مگر جو نبی دے لو لے لو, جسے نبی منع کر سے چھوڑ دو. اب ہوا کیا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, درمیان سے ایک بات اٹھا کے اپنے دامن کی نظر کر رہا. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا کریم کی شان حسن و جمال دیکھنے کے قابل تھا. کوئی آنکھ جلوہ نہیں کر سکتی تھی, چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی. سیدنا دو عالم سنا دھاری دار جبہ زیبہ دم کیا ہوا تھا, سر پہ کالا امامہ باندھا ہوا تھا, اور کالا امامہ خوشی کے وقت سرکار باندھتے, خوشی کے موقع پہ باندھتے. کالا امامہ سر پہ رکھا ہے, اپنی انگلی پہ سوار ہے, احترام سے, جذبہ تشکر سے سر اتنا جھک رہا ہے کہ اٹھنی کے کجادے کے ساتھ رکھ رہا. اٹھنی کو باندھ دیا گیا. جب طواف کی باری آئی, احرام دیکھے سارے. اہل کفر نے دیکھا کہ ایک چادر کمر میں بندھی ہوئی ہے, ایک اوپر نہیں ہوئی ہے, گندہ ننگا ہے. آپس میں جب بات کیا کر رہے ہیں, ذرا دیکھو نبی کی عظمت. آپس میں کیا بات کرتے ہیں کہ یہ بیچارے بھوک کے مارے اتنے کمزور ہو گئے, جسم ان کے خشک ہو گئے, پیٹ ان کے جو کمر کے ساتھ لگ گئے, پسلیے نظر آ رہی ہیں. ادھر تھے کہ بڑے فرما تھے, بڑے پاور والے تھے, بڑی طاقت والے تھے. یہ بات سما کے رسول تک پہنچی. اب جو نبی نے لے لو. اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, او بھائی سنو, ذرا آ کر کے طواف کرو, کندھے ہلا ہلا کے طواف کرو, پلوانوں کی طرح ذرا طواف کرو. اب کہاں کیا معاملہ, جو نبی دے وہ لے لو, جو نبی منع کرے چھوڑ دو. اب نبی نے کیا عطا کیا کہ کندھے ہلا کے چلو, پلوانوں کی طرح چلو. یکدم جسم اکڑ گئے, اور ایک عجیب سی بات, صحابہ کہتے ہیں ایک نہیں متعدد صحابہ راضی ہیں اس بات کے کہ نبی کا یہ فرمان ہمارے جسم کے اندر پتہ نہیں وہ پاور کہاں سے آئی تھی, پتہ نہیں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی, اکڑ اکڑ کے چلنے لگے. سب دم بخود ہو گئے کہ یہ تو بڑی پاور والے ہیں, یہ تو سر جھکے ہوئے کسی کی وجہ سے, سر جھکے ہوئے کسی کی وجہ سے, یہ تو بڑی پاور والے ہیں. اب جب 3 چکر ہو گئے, مصطفیٰ کریم نے کہا فرمایا پہلی پوزیشن پہ آ جاؤ. اب وہی سر جھک گئے, وہی جسم ڈھیلے پڑ گئے. صحابہ کہتے ہیں وہ پاور جو ہمیں ملی تھی, ہم نے سوچا وہ کدھر گئی. کوئی کساری آئی کہ سر جھکا کر چلنا پڑا. اب قیامت کی صبح تک اب حاجی ہو یا عمرے والا ہو, جب طواف کرے گا
سب کو اکٹھا کیا. آپ جانتے ہیں مولانا ماشاءاللہ بیان کرتے رہتے ہیں وہ کتنے لوگ تھے؟ 313. کیوں 313 تھے؟ ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے. اب رات کی تاریخی اب بھی جہاں پہ مصطفیٰ کریم کا بدر میں خیمہ لگا ہوا وہاں پہ مسجد ہے، مسجد عریس کہتے ہیں اسے. عریس کہتے ہیں چبوترے کو، جیسے ہم اپنے نا رات اس میں منا آتے ہیں کیا ہے منا کے تکیا بوڑھے تکیوں سے مڑے جانا بڑا ہو گیا انہوں نے 10 انہوں نے کم آسی 4 مڑے لکڑیاں ٹھوکنے سا زمین اوپر انہوں نے 4 پاس لکڑیاں بننے سا پھر رسی نہ بننے سا اس نے اوپر بیٹھ گیا فصلہ کی لاٹھی دینے سا اس کی منا آنے سا. عربی زبان میں اس کو عریس کہتے ہیں، عریس کہتے ہیں اس کو. آپ بھی وہاں پہ مسجد عریس مقام بدر کے اوپر جہاں میرے مصطفیٰ کریم کا خیمہ لگا ہوا. اللہ اکبر. اب اہل کفر نے کیا کیا؟ 1 منٹ کی بات تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اب کیا ہوا کہ کچھ مخبر اکٹھے کیے جاؤ جا کے دیکھو باپ کتنے ہیں، کیا ان کی باور ہے. جب گزر ہوگا کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، میرے اللہ یہ بوڑھے، میرے اللہ یہ جوان، یہ بچے میں تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، میرے اللہ تیری بارگاہ میں میری عرض اتنی ہے یہ بچیں گے تو دین بچے گا. اب جملہ بہت زیادہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں بچوں گا تو دین بچے گا، یہ نہیں کہا کہ میں بچوں گا تو دین بچے گا، نہیں. اب دین کو مکیف کر دیا، یہ بچیں گے تو دین بچے گا. اب دین کو بچانا ہے تو پھر ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اگر دین کو نہیں بچانا تو پھر ان کی حفاظت نہیں کرنی پڑے گی. آپ اور ہم تک بڑی مزے کی بات کی محدث ابن جوزی نے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، ایک دفعہ سے ارشاد فرمایا سبب ہو گیا دل کے اوپر کہ آج تک اور ہم تک آج تک یہ جو دین محفوظ دین پہنچا یہ ان کے صدقے سے پہنچا ہے، ان کی وساطت سے پہنچا ہے، ان کے توسل سے پہنچا ہے. ہم نے کہا کہ یہ بچیں گے تو دین بچے گا. اب دین کی حفاظت جو تھی وہ ان کی وجہ سے تھی، وہ بچیں گے تو دین بچے گا. اب ان کی حفاظت کرنی تھی، اب وہ بچے، دین بچا، آج تک اور ہم تک پہنچا. یہ صحابہ بدر کا فیض ہے، یہ فیض صحابہ بدر کا صدقہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حبیبی یا رسول اللہ ہماری دعاؤں میں قبولیت کا اثر کیسے ہے؟ کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، منہ سے نکلے دعا قبول ہو جائے. کہیں پر تو یہ ارشاد ہوا کہ دروشی پڑھو. ایک مقام پہ یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب شہدائے بدر کا وسیلہ لے کے جاؤ گے، وہ جنتی لوگ شہدائے بدر کا وسیلہ لے کے جاؤ گے، ممکن نہیں کہ وہ دعا میرا اللہ جو ہے وہ قبول نہ کرے، رد کر دے. نہیں، قیامت کی صبح تک اس مقام بدر سے وہ آواز، وہ صدا، وہ گونجتی رہے گی، وہ آذان گونجتی رہے گی جو آج سے کئی سو سال پہلے اس مقام کے اندر وہ مجاہد لے کر گئے تھے. علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ بھی ہوئی ہیں، معنی بھی ہوئی ہیں، تفاوت نہیں. لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور. وہ جہاں آواز دی گئی تھی وہ اس اذان کا کوئی اور مقام تھا جو آج تک گونج رہی ہے. اب یہ مقام ہوا. اب دوسری رات مخبر آئے، کیا دیکھا؟ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ اٹک جاتی ہے کہ جی مصطفیٰ کریم کو پتہ نہیں، یہ پرچی مجھے ملی ہے اس کے اوپر میں وضاحت کرتا ہوں ابھی کہ جی مصطفیٰ کریم کو پتہ نہیں ہماری اس عقیدے سے توبہ، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم وہ اللہ کا نبی جو لامقامی خبر دیتا ہے، جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، آنے والے وقت کی خبر دیتا ہے. ارے خدا کے بندو، نبی کہتے ہی اسے ہے جو آنے والے وقت کی خبر دے، آنے والے وقت کی اطلاع دے. اب مخبروں نے دیکھا آسا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں باہر میدان میں لکیریں لگا رہے. صحابہ پوچھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا
تیری رضا کے لیے ان کو روزہ بھی رکھاؤں گا، ان کو پیاسا بھی رکھوں گا، ان کو بھوک بھی ان کی جو ہے وہ بھی ہوگی، پانی چھڑا دوں گا، رمضان کریم کی تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا کروں گا اور تیری رضا کے لیے ان کو مقابلے میں لا کر کھڑا کروں گا۔ اب ان کی عزت، ان کا بقا، ان کی کامیابی میرے ساتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور سب نے دیکھا کہ ان 313 میں سے کتنوں نے جامع شہادت نوش کیا اور کتنے جو تھے وہ دنیا چھوڑ گئے، جو رہا وہ نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آؤ اب اسی رمضان کریم میں ایک اور سلسلہ بھی ہوا۔ میرے اولاد کے نبی آخر الزمان، نبی رحمت للعالمین، نبی کے مختار کی وہ رازدار اہلیہ محترمہ دنیا کائنات جس کو صدیقہ کائنات کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ کائنات کہتے ہیں، اللہ کی محبوب کی محبوب بیوی امہات المومنین ام المومنین، جن کا اسی رمضان کریم میں وصال ہوا، جو بولا اسی رمضان کریم میں وصال ہوا، وہ میرے مصطفیٰ کی رازدار اہلیہ۔ اب اس میں ایک روایت آپ کی نظر کرتا ہوں، بڑی مزے کی بات، یہ تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا بتقاض ہے انسانیت، بتقاض ہے بشری تقاضے۔ ہم تو 2 بیویوں کو سنبھال نہیں سکتے، کوشش نہ کرے 2 بیویاں بڑا چڑیا سمجھو، ویسے وہ سنی ہو سکتی ہے، دل جاتا ہم لوگ پیلا حیران آیا، سمجھ گئے؟ یہ سب نہیں کر سکتے۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ مولانا کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 13 کی روایت نبی کی گھروالیاں۔ اور حیرت کی بات کہ جس دن سیدنا عائشہ صدیقہ کائنات کی باری ہوتی تھی، حجرہ مبارک تحائف سے بھر جاتا تھا، تو اسے بھر جاتا تھا۔ اب بتقاض انسانیت دوسری ازواج مطہرات جو تھی، ان کے دل میں تھوڑا سا جیسا پیدا ہوا کہ یہ سارے تحفے انہیں چلے جاتے، عائشہ صدیقہ لے جاتی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ نے فرمایا جس کو میرا رب پسند کرتا ہے، میرا رب پسند کرتا ہے، اللہ کا نبی کیوں نہ پسند کرے۔ اب جب یہ شکایت جو تھی عائشہ صدیقہ کی حضرت سیدہ فاطمہ بتول کے پاس پہنچی۔ اب صحابہ کا پاک کا طریقہ کیا تھا کہ جو بات مصطفیٰ کریم سے منوانی ہوتی تھی نا، وہ حضرت فاطمہ بتول کو کہتے تھے کہ یہ بات ذرا آگے پہنچاؤ تاکہ ہماری مانی چاہے۔ ازواج مطہرات میں سے جو بات منوانی ہوتی تھی وہ سیدہ فاطمہ بتول کو کہتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بتول کیا کرتی تھی؟ جا کے بیٹھ جاتی تھی، بڑے لاڈ پیار سے کبھی نبی کا ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی نبی کے ہاتھوں کو چومتی تھی، کبھی کرتا مبارک پکڑتی تھی، کبھی پیران مبارک پڑتی تھی، کبھی کندھے دباتی تھی، کبھی سر کی زلفوں کو ٹھیک کرتی تھی اور کہتی ابا جان یہ کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ پیار اتنے عروج پہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی فاطمہ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، مانتے تھے۔ اور اہل نظر جن کو صوفی کہتے ہیں، اہل نظر کا آج بھی یہ فیصلہ ہے کہ آج بھی اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو پھر دامن پکڑو سیدہ فاطمہ بتول کا اور بارگاہ کریم میں عرض کرو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے۔ اور پھر تو میرا خیال ہے سادی شیرازی نے کیا کہا تھا، اگر دعوت امرات کنی بر قبول الہی بہتے بنی فاطمہ کہ در قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرات کنی بر قبول منو دست دامانے آلے رسول۔ میرے اللہ میری دعا کو قبول فرما، درجہ سے اجابت عطا فرما، صدقہ سیدہ فاطمہ کا، صدقہ سیدہ فاطمہ کا۔ اب جو بات منوانی ہوتی تھی کہا جاتا تھا، ازواج مطہرات نے کہا، حضرت سیدہ فاطمہ بتول نے کہا بابا جان یہ ذرا کہہ دو کہ یہ تحائف کا تقسیم
عاشر صدیقہ کی قبر کو روشن کرتے. تابعین تیمم کرتے تھے, دعا کرتے تھے. کیوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تیمم ملا. وہ بھی اسی رمضان میں بھی ان کا مثال ہوا. 17 رمضان کو سرزمین عرب میں ایک عجیب کرامت ٹوٹی. خلیفہ آخر بعد رسول جس کا دعوت میرے رسول نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں. علی جو ہے اس کا دروازہ ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور مقام غم قدیر میں پالانوں کو اکٹھا کر کے ان کا کیا ایک منبر بنوایا, اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے بیٹھ کے علی کا دامن پکڑا اور کہا اور انا مدینۃ العلم کا انا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا علی مولا اس کا میں مولا. 17 رمضان المبارک کو زخمی کیا گیا. بس آخری بات, اس بعد اس بچی کا جواب ہوا کیا. امام حسن کی روایت بڑی پیاری. ایک بندہ جا رہا ہے, بڑا عجیب سی اس کی ویسی شکل ہے. سرکار دیکھ رہے ہیں, پوچھا کیا تم دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس کے خنجر سے میرے خون کی آگ مجھے, اس کے خنجر سے میرے خون سے اس کے خنجر کی پیاس مجھے. اب حالت نماز میں وار کیا گیا اور وہ علی کا جسم رزم حق کو بادل و فور آدھے وہ ہلکا جارہ تو بڑے شب کی طرح نرم. ایک مقام پہ تیر لگا, کوشش کی نہیں نکلا. حضرت علی کیا فرماتے ہیں, مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا, تیر نکال دے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے صحابہ نے تیر نکالی, آگے پہلے نکلتا ہی نہیں تھا. فارغ ہو کے پوچھا دوستوں نے, آپ نے فرمایا کہ جب میں مسلح سے پیچھے اٹھتا ہوں میرا جسم سب اولاد پہ ہوتا ہے, مگر جب میں مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہوں میرا جسم موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے. 17 رمضان کو حملہ کیا گیا اور کیا کہا کہ اسے لے جاؤ, اگر بچ گیا تو خود بدلا لوں گا, نہیں تو میں اسے معاف کرتا ہوں, اسے تنگ نہ کرنا, پریشان نہ کرنا. رمضان المبارک 20 رمضان کو حضرت مولا کائنات نے جامع شہادت نوش فرمایا, ایک تاریخ رقم کی کہ جو درگزر کرتے ہیں, جو معاف کرتے ہیں, جو ہے وہ بدلہ لینے کی طاقت. جب یہ کہا گیا, ایک بات جب یہ کہا گیا کہ بدلہ لیں تو پھر ذرا غور کرنا کیا جواب دیا, حوالہ کون کیا. سنو, میرے مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. بدلہ لینے کی طاقت ہے, چاند مار سکتا ہے, رستہ بند کر سکتا ہے, ایزاب پہنچا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. پاور ہے بدلہ لینے کی, مگر پاور ہونے کے باوجود معاف کر دیا. سب سے بڑا بہادر. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر لینا ہی ہے تو پھر اتنا ہی لے جتنی اسے تجھے سزا دی ہے. بہتری اسی میں ہے کہ تو معاف کر دے. اور دنیا سے جامع شہادت نوش کر کے چلے گئے, مگر اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, دیکھا جائے گا جو ہوگا, یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. وہ بھی اسی مال کا رمضان کریم میں ہوا. ایک سے ایک ہماری اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نزول قرآن بھی اسی مہینے میں ہوا. الحمدللہ یہ عشرہ جو ہے یہ جہنم کے دروازے بند کرتا ہے. اب ذرا غور کریں, صدقہ فطر کا معاملہ ہے. آپ پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا, مجھے تو نہیں پتہ ہے, آپ لوگوں نے دے دیا ہوگا, سمجھ گئے نا. وہ ایک جملہ میں آدراہ مذاق کہتا ہوں, اس سے پہلے نہ باندھنے میں بھی جو ہے وہ تنگ کرتے نہیں. الحمدللہ میں دنیا میں تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تو محبت تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں, محبت بانٹنے کے لیے آیا ہوں, اور وہی بانٹ رہا ہوں آج تک, وہی میرے گلے پڑی ہوئی ہے. سمجھ گئے, صدقہ فطر میرے حق ہے, یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے مسلمانوں کا حق ہے جو آپ اور ہم کے اوپر ہے. یہ عید سے پہلے رمضان سے لے کے آخر تک ادا کر دینے کی طرح ان لوگوں کے لیے جو مسکین اور نادار. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جتنا کوئی صدقہ کرے گا, حدیث پاک ہے, تواتر کے ساتھ ہے, وہ کل قیامت کے دن, قیامت کی ہولناکیوں میں وہ صدقہ تیرے اوپر سایہ کرے گا اور تو اس صدقے کے سائے میں چلے گا. اب کتنا صدقہ کیا یہ تو جان, تو تیرا رب جانے. صدقہ کیا تو اس کے سائے میں چلے گا, اور تیرا صدقہ دنیا میں رد البلا ہوگا. اگر کوئی آفت آنے والی ہے اسے رد کر دے گا, اگر کوئی آئی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کر, اس کی برکت سے اللہ تیری مصیبتیں جو وہ دور کر دے گا. یہ ایک چٹ مجھے کسی نے دی ہے, اس میں کوئی تھوڑا سا سخت مضمون بھی ہے,
مگر نہیں ہے اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، میں غیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے اگنور کیا تھا، حقیقت کیا ہے پچھلے سال بھی میں نے اگنور کیا تھا، مگر آپ چونکہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مولانا جواب دیتے، مگر یہ جو رکا چکے مجھے ملا ہے کہ غیر مقلد کے ساتھ عمرہ یا حج کرنا کیسا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی رکایا تھا، میں نے روکا دیا تھا، مگر لیا گیا، شکوا بھی اس میں آیا غیر مقلد۔ اب غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو تقلید کا قائل نہیں ہے، جو توسط کا قائل نہیں ہے، جو مصطفیٰ کریم کی عظمت کا قائل نہیں ہے، وہ لوگ جو بد عقیدہ ہے، نبی کے متعلق کیا عقیدہ ہے، صحابہ پاک کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا عقیدہ، امہات المومنین کے ساتھ کیا عقیدہ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا عقیدہ ہے، اگر تو ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ صحیح عقیدہ ہے، اگر ذرا برابر بھی مصطفیٰ کریم کی عظمت شان کسی کے اوپر بھی بدگمانی ہے، ہم اسے بد عقیدہ کہتے ہیں۔ صحابہ پاک کے متعلق کوئی بھی بدگمانی ہے، ہم اسے بد عقیدہ کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ ذرا کتنی بدگمانی ہے، پلیتی ہے، ہم اسے بد عقیدہ کہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ ذرا کتنی بدگمانی ہے، ہم اسے بد عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، صاف ہے، سچا ہے، صحیح ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو براہ راست مصطفیٰ کریم سے قطعیت کو حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے وہ عقیدہ عمر کے سبب کیا، سرکار عمر نے وہ عقیدہ عثمان ذوالنورین کے سبب کیا، عثمان ذوالنورین نے وہ عقیدہ علی مشکل کشا کے سبب کیا، علی مشکل کشا نے اس عقیدے کو عام کیا۔ جن کے پاس یہ عقیدہ ہے ان کا دیا ہوا ہم اسے صحیح العقیدہ کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ اسی کے ساتھ کرو جو تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے جن کرتا ہے نا جملہ سمجھو برادری جو کہ کیوں جی مولوی جی اور برادری ہوں کہ کراں سمجھو او جڑا وہ پانچ پڑھنا پہ تسی چار پڑھے ہو برادری جی کہ کراں اللہ اللہ نے خاصا اوتھے یا انہاں نے سر خاصا تے انہاں نے لبنا ملیا پھر بھی سر خاصا ہن جے سی کہ کراں پہلو کسی بندے نال جاؤ اللہ اللہ خاصا۔ دوسری بات ایک اور بڑی محبت والی بات سی، چلو میں کل ہی جا وہ اے کہ تانوں شاید تہاڈے علم وچ اگر ایک بہن بنا کو غریب ہوئے نا رشتہ تے نہیں نہ ٹوٹنا کہ ٹوٹ جانا، اور تے چھوڑو رشتہ تے نہیں نہ ٹوٹنا، غریب ہے مسکین ہوں کیا کراں صاحب کے چاچا نے بڑا نہیں ساڑا سنگی سو جو تنگی چاہے تے بنے بجال کا سمجھ گیا۔ تھوڑے اس بھی خانے دے نال تعلق رکھنے والا بندہ سارے جانتے حاجی محمد اکرام، یہ نہیں کہ میں مفت حاضر کرتا ہے، میں ممبر سے بیٹھ کے حلفر تو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک عمرہ انہوں نے اپنے کو کرایا سی کئی سال پہلے جب سستا سی لوگ کی دے پہلے میں 50 پاؤنڈ حاجی اکرام صاحب کو زیادہ لینا کہ یہ نہ کرنی مطلب کہ یہ مطلب پیسے نہیں دے اللہ حسنا وہ ایک حج کا قافلہ لے کے جاتے رہے جہاں میں کام نے حیدریہ جو ہمیں حیدریت میں چاہیے تجویز کی گئی سی جامع حیدریت نالی مسئلے کے جہاں پیر بھائی ہو نا وہ کوشش کریا کرو چلو لندن دور ہے یا حاجی اکرام دور ہے کوئی گل نہیں تھوڑے پیر خانے دے کا دے تھوڑے پیر خانے دا غلام ابن غلام تے پیسے تے آن جان والی چیز ہے سمجھ گئے بس آخری گل ایک ساتھی سی سارے نال انہیں آکھیا حضرت صاحب میں حاجی جانا ہے میں کہا جی ٹھیک ہے آخر کا جڑا بہت بڑا ہوٹل ہے مکے شریف وچ سے پہاڑی کو سی چوچلی گھنٹے ٹیکسی مارے پورے دے کرسی اس ہے ٹیکسی تے مدینہ شریف جا سا سب تو بڑا ہوٹل ہے مدینہ شریف وہ یہ کہ حضرت صاحب گڑیاں ہے کاج فرض سے تو وہ رو پٹھی کیاں کرا اس پر میں کوئی یاد کرتا ایک ہے حضرت صاحب آن بان نال کسا پتہ لسی کو جانا آتا ہے اس پر میں نہیں کرتا اللہ تعالی سمجھ گیا اگر 2 یا 4 یا 5 پاؤنڈ لگے جانا کرایہ پا لے تے کوئی حرج نہیں مگر تھوڑا پیر خانے دا خادم ٹھیک ہے پیر خانے دا خادم ہے تھوڑے پیر خانے دا غلام ابن غلام ہے ذرا تھوڑا سا خیال رکھا کرو اللہ کے بچے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہمارے سوال دی توفیق عطا فرمائے آج جان تو پہلے عقیدہ کھڑکایا کرو کوئی عقیدہ کی ہے اسے جا کے نہ ہوئے کہ یا وہ صدیق کو سن لگتے پھرو تو یا چوڑیاں نہ لگتے پھرو ایسا کی کریے ایسے کی کریے نہیں جان تو پہلے او بندہ ڈھونڈو او رہنما بڑھاؤ جیڑا تہاڈے عقیدے دے مطابق ہوے جدا عقیدہ او ہوے جیڑا سب صالحین اولیاء کاملین بزرگان دین کا عقیدہ ہے رمضان کریم دا آخری اشرا جتنی عبادت کرو جتنا سلسلہ کرو اتنا تھوڑا ہے ساتھیوں نت ہاتھ لگڑا نہیں
اے کرما دا ویلا اے مہمان جا رہے اے تکدیا پھردیا اٹھدیا بیٹھدیا آج مطلب 21 روزہ ہو گیا تے پھر اگلا جمعہ پڑھا کے کہو جی ماں روزے روزے لگے گئے سمجھ گئے ہو سیدھے قدرے ہوتے ہوتے کل کل دی دوستا چھڑ عادت آج گزریا ہی متے کر دی سمجھ گئے ہو اور کھیتی کما لو اللہ کریم اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے ممکن ہوتا جائے تیرے دل میں میری بات آپ کو دعوانا الحمدللہ رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلک سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وعلا وسلم السلام سید دوار اپنی بارگاہ ساری حاضری قبول فرما ساری اس کی عبادت کو قبول فرما اللہ سجود قبول فرما تیری یاد تیرے معبود کی یاد جیڑا سارا وقت گزرے ہے میرے اللہ کا قیامت والے سارے کفارے بنا بنائے اللہ العالمین اس مقدس معزز رمضان کریم کے اندر ہمارے سارے کی توفیق عطا فرما شب بیداری کی توفیق عطا فرما اپنا اور اپنے معبود کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین سید دو عالم کا صدقہ ہر طرح کی شر شرور کو محفوظ فرما شر نفس شر شیطان شر دشمن کو محفوظ فرما اللہ العالمین زندگی کی آرام آسان فرما زندگی کی مشکل آسان فرما عافیت خیریت عطا فرما سب کو اطمینان عطا فرما اللہ العالمین جو کچھ بھی تیری عنایت گھر بار بال بچا رزق روزی میرے اللہ تیری عنایت ہے تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے اس قابل نہیں ہے میرے اللہ تم نواز رہے ہیں میرے اللہ اپنے معبود کے صدقہ مزید کر فرما سارے گھر سکون عطا فرما شر و حیات زندگی عطا فرما ہمارے صالح والی زندگی عطا فرما دین دنیا بہتر فرما ہر مشکل آسان فرما ہر گھڑی آسان فرما سکون اور اطمینان عطا فرما میرے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما قرضدار کی قبول فرما بے اولاد اولاد دے عطا فرما پریشان حاسد کی پریشانی دور فرما میرے اللہ سید دو عالم دا وسیلہ اور بالخصوص سید عاشق صدیقہ کائنات تے بات ہے دا وسیلہ مائیاں بہنا بچیاں جمعون واسطے آئیاں بیٹھیاں نے میرے اللہ تو انہوں کی حاضری قبول فرما چادر تطہیر کا صدقہ شرم و حیا عطا فرما اللہ العالمین پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی جان عطا فرما اپنے معبود کی جان عطا فرما ذکر فکر والی زندگی عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم رحمتک یا